سب سے پہلے ویڈیو کی ہائی لائٹس۔ یہی وجہ ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں، کارپوریٹ ادارے اور بگ برانڈز یہ راز جان چکے ہیں سیلز اور مارکیٹنگ میں وہ اس کو فوکس کر کے من چاہا رزلٹ حاصل کرتے ہیں۔ برانڈز کو ہماری اس کمزوری کا اچھی طرح پتہ، بخوبی احساس اور مکمل ادراک ہوتا ہے۔ انڈوں کے دو بڑے برانڈز ایگبیٹر اور ڈیوڈسنز ایکشن میں آئے اور پوری مارکیٹ کو کیپچر کر لیا۔ یعنی سینیٹائزر بنا لینا کمال نہیں، خوف کو استعمال کرنا یہ بزنس ہے، کامیاب بزنس ہے، ہائی پروفٹ اور ٹاپ سکیلنگ بھی ہے۔ آپ خود دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹنگ تکنیک کو استعمال کر کے اپنے برانڈ کو آگے لے جائیں، لیکن ایتھیکلی، مورلی اور سوشلی۔ اخبار پڑھنے سے بھی دل دہل اٹھتا ہے، روح کانپ جاتی ہے اور یہ تذلیل آنکھوں میں نمی لے آتی ہے۔ میں حماد رضا، فاؤنڈر CEO ایلیٹ اینڈ ایلیگنٹ انٹرنیشنل اینڈ یو آر واچنگ مائنڈ میپنگ۔ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زندگی، قسمت اور مقدر تینوں کو نہ صرف یکسر تبدیل کر دے گا بلکہ آپ کو کامیابی کی بلند ترین چوٹی پر بھی پہنچا دے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی دبا دیں۔ محترم ناظرین، میں نے مارکیٹنگ کی دنیا کی سب سے بڑی تکنیک ورڈ آف ماؤتھ کی کیس اسٹڈی 3 حصوں میں بیان کی اور آپ نے اسے بے حد سراہا۔ میں آپ کا مشکور۔ آج میں آپ کے سامنے مارکیٹنگ کی دنیا کی دوسری بڑی تکنیک پیش کر رہا ہوں، امید ہے آپ اسے بھی پسند فرمائیں۔ مارکیٹ میں بنیادی طور پر اور در حقیقت صرف 2 چیزیں بکتی۔ پہلی ہے ڈر، خوف، سکراسٹی یا اس کی وجوہات۔ دوسری ہے فائدہ، ایڈیشن، انسینٹو۔ آج ہم پہلے پوائنٹ کی بات کریں گے، فیئر یعنی خوف۔ کیسے یہ نہ صرف مارکیٹنگ کی دنیا میں بکتا ہے بلکہ سیل کلوز کرنے کی پرفیکٹ تکنیک ہے۔ ہمارے فیصلوں کے پیچھے اس کا وہمہ، وسوسہ، شائبہ اور دھندلکا خریداری کی ساری نفسیات کو انتہائی چابک دستی سے ٹریپ کر لیتا ہے۔ یہ ذہن اور فیصلے کو پیراڈائم شفٹنگ پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں، کارپوریٹ ادارے اور بگ برانڈز یہ راز جان چکے ہیں سیلز اور مارکیٹنگ میں وہ اس کو فوکس کر کے من چاہا رزلٹ حاصل کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ ورلڈ کی دوسری بڑی تکنیک، جی ہاں ناظرین، دوسری بڑی تکنیک فیئر مارکیٹنگ ہے۔ روزانہ اربوں ڈالر کی چیزیں سکراسٹی، کلوز سیل اپروچ یا فیئر مارکیٹنگ کی وجہ سے خریدی اور بیچی جا رہی۔ یہ اتنی سریع اثر تکنیک ہے کہ فوری طور پر آپ کی سیل ڈیل کو کلوز یعنی ڈن کر دیتی ہے۔ فیئر مارکیٹنگ بڑے برانڈز کو اپنی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کے دل کے اندر ڈر بٹھا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ان کی پروڈکٹ نہیں خریدیں گے تو وہ پرابلم میں پھنس جائیں گے۔ آپ مثال ملاحظہ فرمائیں، ہیڈ اینڈ شولڈر کے ایڈ میں ڈینڈرف سے ہونے والے پرابلمز کو اس طرح بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے کہ دنیا کی ساری لگژری آئٹم ایک طرف، اور اگر ہیڈ اینڈ شولڈر استعمال نہ کیا تو زندگی، پرسنالٹی اور کانفیڈنس سب بکواس۔ خاتون یا مرد ماڈل کے کندھوں پر بالوں سے گرنے والے ڈینڈرف کو زوم کر کے اس طرح دکھایا جاتا ہے جو بہت برا لگتا ہے، اور یہ پرابلم دکھانے کے بعد کہا جاتا ہے اگر آپ ڈینڈرف کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہیڈ اینڈ شولڈر یوز کرنا چاہیے۔ دیکھنے والے لوگ اس طرح کے پرابلم سے اور زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہ فوراً پروڈکٹ خریدنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے ڈر کو کریٹ کر کے برانڈز کسٹمر کی مائنڈ میپنگ کر دیتے ہیں۔ ان کے مائنڈ میں برانڈ کی پروڈکٹ کا نام اٹک جاتا ہے تاکہ مستقبل میں جب ان کو اس طرح کی پرابلم آئے تو وہ سب سے پہلے ہیڈ اینڈ شولڈر کو یوز کریں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، وہ ایسی خوف کی تکنیک سے مائنڈ میپنگ کیوں کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو ڈراتے ہیں؟ اس کی ایک سادہ سی وجہ ہماری نفسیات ہے۔ ہمارا دماغ خوف سے متعلقہ چیزوں پر بڑی جلدی ریئیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے دماغ کا ایک حصہ جس کا نام امیگڈیلا ہے، یہ کسی بھی طرح کے خطرے کو بھانپتے ہی ودن سیکنڈز ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ ہمیں خطرے سے کیسے بچنا ہے، ہمیں فوراً ہی اس کی فکر ستانے لگ جاتی ہے۔ برانڈز کو ہماری اس کمزوری کا اچھی طرح پتہ، بخوبی احساس اور مکمل ادراک ہوتا ہے۔
اس لیے وہ لوگوں کے برین کے اس حصے کو ٹریگر کرنے کے لیے فیئر مارکیٹنگ کی اس اسٹریٹجی کو دل کھول کر استعمال کرتے ہیں۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کی دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں۔ 2010 میں سالمونیلا وائرس کی رپورٹ کی بنیاد پر 0.5 ارب انڈوں کی ڈیلیوری کو روک دیا گیا۔ پھر جب لوگ انڈوں کی کمی سے بہت پریشان ہو چکے تو انڈوں کے 2 بڑے برانڈز ایگ بیٹر اور ڈیوڈسنز ایکشن میں آئے اور پوری مارکیٹ کو کیپچر کر لیا۔ ڈیوڈسنز نے اپنی ویب سائٹ پر یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ان کے انڈے دنیا میں سب سے زیادہ فریش ہیں، اور ایگ بیٹر نے یہ اناؤنسمنٹ شروع کر دی کہ ان کے انڈے 100% سیلمونیلا کے اثرات سے پاک ہیں۔ ڈیوڈسن آگے بڑھا، اس نے گوگل ایڈورڈ سے سیف ایگ اور ناٹ افیکٹ بائی سیلمونیلا کے الفاظ کو ہی خرید لیا۔ اس طرح دنیا میں جب کسی نے سیف ایگز کے نام سے سرچ کی تو ان کے سامنے ڈیوڈسنز کے برانڈ کی فوٹو سکرین پر آ جاتی۔ اس تکنیک کی وجہ سے لوگوں نے بڑی تعداد میں انڈوں کو یہاں سے خریدا اور انہوں نے اپنی سیل میں 120 گنا اضافہ کر لیا۔ کرونا وائرس کے دوران ڈیٹول اور لائف بوائے نے اسی تکنیک کا استعمال کیا۔ انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا ہمارا پروڈکٹ آپ کو ہر طرح کی جراثیم سے محفوظ رکھے گا، اور لوگوں نے بھی پھر اس طرح کسر پوری کی کہ دونوں کمپنیوں کی سیلنگ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یعنی سینیٹائزر بنا لینا کمال نہیں، خوف کو استعمال کرنا یہ بزنس ہے، کامیاب بزنس ہے، ہائی پروفٹ اور ٹاپ سکیلنگ بھی ہے۔ اس ویڈیو بنانے کے 2 مقصد ہیں۔ پہلا، آپ کو شاپنگ کرتے وقت بزنس ڈیل کی میچورٹی اور سروس پرووائڈر سے رابطے کے عرصے میں اتنی مدد ضرور کرے گی کہ آپ اس کے بچھائے ہوئے جال سے نہ صرف بچ نکلے بلکہ اپنی ڈیل کو سمارٹ کر لیں۔ دوسرا، آپ خود دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹنگ تکنیک کو استعمال کر کے اپنے برانڈ کو آگے لے جائیں، لیکن ایتھیکلی، مورلی اور سوشلی۔ فیئر مارکیٹنگ کی جو تکنیک بالواسطہ اور بلا واسطہ یا جانے جانے میں آپ کو پسند نہیں آئی، یا آپ اس کی نیچر اور بیہیویئر کا پتہ نہیں تھا، آپ اسے ختم کر سکیں اور اس کا اثر ظاہر کر سکیں۔ آئیے چلتے ہیں فیئر مارکیٹنگ کی دنیا میں، جہاں آج پہلی 5 تکنیکس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ پہلی ہے سکراسٹی کلوز اپروچ۔ اس تکنیک کا زیادہ تر استعمال ریسٹورنٹس، شاپ کیپرز، موبائل فون کمپنیاں اور فارماسیوٹیکل کے ادارے کرتے ہیں۔ اچانک مال ختم ہو گیا، اسٹاک فنش ہے، چیز سرے سے اب اور ناپید ہوگی، بس سیلر نے کسی ذہن میں عجلت کا بیج بونا ہے۔ عجلت کے بیج کو پودا بنتے اور مضبوط درخت بنتے ہوئے سیکنڈز لگتے ہیں، لیکن اس میں بیچنے والا انتہائی ایکسپرٹ، گھاک اور شاطر ہوتا ہے۔ وہ کسٹمر کے ذہن میں اس ڈر کو اس طرح اتارتا ہے وہ خوف کے زیر اثر چیز خرید لیتا ہے۔ اسے سکراسٹی کلوز اپروچ کہتے ہیں۔ نارملی یہ طریقہ کار بڑے میگا کارپوریٹ یا امپورٹرز استعمال کرتے ہیں۔ ان کو 5 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، مال زیادہ بیچ لیتے ہیں۔ دوسرا، پیسے ایڈوانس لے لیتے ہیں۔ تیسرا، پروفٹ زیادہ۔ چوتھا، کم وقت میں ٹرن اوور ہائی۔ 5ویں نمبر پر کیش فلو بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی نے بینک سے لمٹ لی ہوئی ہے تو اس کا مارک اپ کم ہو جاتا ہے۔ دوسری تکنیک کو ہم سیمی سکراسٹی کلوز سیل کہتے ہیں۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا، پہلے آئے پہلے پائیں۔ اسی طرح بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح بزنس سیشنز، سینما ہال، شادی ہال اور بڑے ہوٹلز میں سیٹس ہمیشہ لمیٹڈ اور ریزرو ہوتی ہیں۔ آپ کو مقررہ تاریخ تک ایڈوانس بکنگ کروانی پڑتی ہے۔ سیلز مین اور دکاندار بار بار آپ کو اس بات کی بھی تکرار کرتے نظر آئیں گے کہ اس چیز کا سٹاک کم ہے یا لمیٹڈ ہے، تو آنے والے دنوں میں قیمت 10، 20 یا 25% بڑھ جائے گی۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ نے ابھی نہ خریدا تو جب آپ دوبارہ آئیں تو شاید یہ بک چکا ہو، اور قیمتی معلومات کا بھی آپ سے تبادلہ کرتے ہیں۔ کمپنی نے یہ ماڈل بنانا بند کر دیا ہوگا، یا یہ اکثر شارٹ رہتا ہے۔ اکثر سیلز مین فوری خریدنے کی صورت میں آپ کو کچھ ایکسٹرا یا اسپیشل ڈسکاؤنٹ کا بھی آفر کرتے ہیں۔ اسے سیمی سکراسٹی کلوز سیل اپروچ بھی کہتے ہیں۔ تیسری تکنیک انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ یہ سوشلی، مورلی، ایتھیکلی تو غلط ہوتی ہے، لیگلی بھی آپ کو سخت ڈیمیج کر سکتی ہے۔ جب آپ کو سروس پرووائڈر، ڈاکٹر، سرجن، کلینیکل لیبز، حکمہ، جعلی عمل اور پیر لائف سیونگ کے متعلق ڈر بٹھا دیتے ہیں، تو جادو ٹونے، مال و دولت، غرض
انسان کسی بھی حد کو پار کر جاتا ہے اور کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ آئے دن نرینہ اولاد، گردہ ٹرانسپلانٹ اور جنسی قوت کے چکر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اخبار پڑھنے سے بھی دل دہل اٹھتا ہے، روح کانپ جاتی ہے اور یہ تذلیل آنکھوں میں نمی لے آتی ہے۔ اسے ہارڈ سکراسٹی کلوز اپروچ کہتے ہیں۔ چوتھی تکنیک سافٹ سکراسٹی کلوز سیل اپروچ کہلاتی ہے۔ اس میں کسٹمر کے ذہن میں یہ وہم بٹھا دیا جاتا ہے کسی چیز کے موجود نہ ہونے سے اس کی شخصیت کا حسن مات پڑ جائے گا، خوبصورتی کم ہو جائے گی، وہ بدصورت دکھائی دے گا، اور اس کے لیے ایسی ایڈز تیار کی جاتی ہیں جس سے کسٹمر نفسیاتی طور پر مغلوب ہو کر اپنا اعتماد کھو دیتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کانفیڈنس اور اس کی شخصیت کا تاثر اب زائل ہو گیا۔ اس کی مثال ہیئر ٹرانسپلانٹ، لائپوسیکشن، پلاسٹک سرجری، اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹس، سکن وائٹننگ، لیزر ہیئر ریموونگ وغیرہ شامل ہے۔ پانچویں تکنیک، مغربی ممالک میں اکثر لاٹری کے ٹکٹ ہوتے ہیں اور کامیاب ہونے کی صورت میں آپ سیکنڈز میں کروڑ پتی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کبھی حلال احمر، سیور رائفل ٹکٹ بکے تھے۔ اب بھی چائے کمپنیاں، کاسمیٹکس کمپنیاں بڑے بڑے مال انعامی اسکیم لانچ کرتے ہیں۔ خود میں نے اپنی گزشتہ کمپنی میں پاکستان کی سب سے بڑی قرآن اندازی PC بھوربن میں کرائی تھی اور مجھے اس قرآن اندازی میں طارق عزیز کے ساتھ کمپیئر کرنے کا شرف بھی ملا۔ جن افراد کا کاسمیٹکس کمپنی کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے ضرور اس بڑی قرآن اندازی کا سنا ہوگا یا PC بھوربن میں ہمارے 2 دن کے لیے مہمان بنے ہوں گے۔ اسے ہارڈ سکراسٹی کلوز سیل اپروچ کہتے ہیں۔ ناظرین، فیئر مارکیٹنگ کی تکنیک کو اگر آپ نے سیکھ لیا ہے اور اسے اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کر دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے برانڈ کو پروموٹ ہونے سے روک نہیں پائے گی۔ فیئر مارکیٹنگ کی نیکسٹ کیس اسٹڈی، سکراسٹی کی 5 مزید باقی تکنیکس اور آپ ایتھیکلی اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر سوال، تمام پرابلمز کا آل کلیئر سولوشن میں آپ کو سکھاؤں گا، لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ کو ہماری اگلی اور اس حصے کی آخری ویڈیو ملاحظہ کرنی ہوگی۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر کوئی بھولا، بھٹکا اور بگڑا آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک انڈائریکٹ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، ہمارا